बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम ने उम्मत मुस्लिमा को बहुत सारे इम्तियाज़ात से नवाजा है, जिनमें से एक का तज़किरा आज के हमारे सबक में शामिल है। आइए मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم
الناصرين. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آخری آیت جو کہ 78ویں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، حق جہادہ، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، ہوا، وہ ذات بابرکات، اجتباکم، جو تمہارا انتخاب کر چکی ہے، وما جعل، اور نہیں ڈالی، علیکم، تم پر، فی الدین، دین میں، من حرج، کوئی تنگی، ملت، دین ہے، ابیکم، تمہارے باپ، ابراہیم علیہ السلام کا، ہوا، انہوں نے، سماکم، تم کو نام دیا ہے، المسلمین، مسلمان، من قبل، اس سے قبل، وفی ھذا، اور اس معاملے میں بھی، بلکہ اس قرآن میں بھی، لیکونا، تاکہ ہو جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہیداً، گواہ، علیکم، تم پر، وَتَكُونُوا، اور تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، فَأَقِیمُوا، پس قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے تھامو، باللہ، اللہ کے دین کو، ہوا مولاکم، وہ ذات بابرکات تمہارے مالک ہیں، فنعم المولا، اور اللہ تعالی بہترین مالک ہیں، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے، اسی ذات بابرکات نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، اور تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس کو قائم رکھو۔ اس ذات بابرکات نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں، اور تم بھی تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، وہ ذات بابرکات تمہارا مالک ہے، اور بہترین مالک اور بہترین مددگار ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بات یہاں سے شروع کی کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ باموالکم والسنتکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اور اپنی زبانوں کے ساتھ، جس نے سورہ آل عمران کی 102 آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہوا اجتباکم، اے امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ تمہارا انتخاب کر چکے ہیں، تمہیں چن چکے ہیں دیگر امتوں پر، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، شرف دیا ہے، اور تمہیں یہ عظمت دی ہے کہ اکرم الرسل، افضل الخلق تمہیں عطا فرمائے، اور کائنات کی سب سے افضل ترین اور مکمل ترین شریعت تمہیں عطا فرمائی۔
پھر اگلی بات ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا۔ اس کا معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ما کلفکم ما لا تطیقون، اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کا پابند نہیں بناتے جو جس کی تمہارے اندر طاقت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی ایسی چیز لازمی قرار نہیں دی جو تمہارے لیے شدید مشقت کا باعث بنے، اور تم پر وہ احکامات نہیں رکھے جو تمہارے بس میں نہ ہو، جنہیں تم بجا نہ لا سکو، بلکہ رب کائنات نے جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمایا اس میں تمہارے لیے آسانی رکھی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تاکید والا رکن نماز ہے۔ جو شخص گھر میں آرام سے بیٹھا ہو، 4 رکعت فرض، سفر میں ہو تو وہ بھی 2 ادا کرے گا، اور خوف میں ہو تو حدیث کے مطابق حالات کی مناسبت سے 1 رکعت بھی ادا کرے گا، سواری پر ہو تو پیدل ہو، قبلہ رخ ہو یا دوسری طرف ہو۔ اسی طریقے سے سفر کی نفل نماز کا حکم ہے کہ سواری کا جس طرف منہ ہو تم پڑھ سکتے ہو، پھر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیماری کی وجہ سے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے ادا کر لو۔ اسی طریقے سے دیگر فرائض اور واجبات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسانی پیدا کی ہے۔ اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 2 حدیثیں لے کر آئے، ایک مسند احمد کی جو کہ ضعیف ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یک طرفہ اور بالکل آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح روایت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ اور سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو فرمایا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا۔ یہ صحیح بخاری میں 3038ویں حدیث ہے۔ لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا، سختی نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس مضمون کی اور بھی بہت ساری احادیث ہمیں مل جائیں گی۔ اسی مناسبت سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ملت کا مطلب یہ عربی زبان کی ایک گرامیٹیکلی بحث ہے۔ ملت ابیکم سے مراد کا ملت ابیکم ہے، منصوب بنزع الخافض کے تحت۔ اس کو عام آدمی نہیں سمجھتا، لہذا میں تفسیر ابن کثیر سے اس بحث کو چھوڑوں گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، یہاں مسلمان سے مراد صفت ہے نہ کہ نام۔ اس پر ہم انشاءاللہ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں جب بات کریں گے تو پھر کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور معزز خواتین و حضرات، لفظ مسلم کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مطیع اور فرما بردار بندہ ہے۔ مختلف اہل علم کے اقوال نقل کر کے جو خلاصہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے رکھا وہ میں نے آپ کو بتایا، اور پھر اللہ رب العزت دین کی طرف مزید رغبت دلانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور ساتھ ہی فرما دیا جس طرح کے حدیث مبارکہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بھی یہودی اور عیسائی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے میرا کلمہ پڑھنا لازمی ہے۔ کیوں؟ سابقہ کتابوں میں آقا علیہ السلام کا امت مسلمہ کا تذکرہ موجود ہے، مدتوں سے انبیاء علیہ السلام کی آسمانی کتابیں تمہارا چرچا کرتی آ رہی ہیں۔ سابقہ کتابیں پڑھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں،
آج کا سبق یہیں تک، باقی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔